5 بھائیوں کی بہن, اور وہ بھائی کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں. 5 بھائیوں کی بہن, اور وہ اب جو ہے وہ لوارث تقریباً ظاہری بات ہے بھائیوں نے ہاتھ اٹھا لیا, بھائیوں کی عزتوں کو پامال کیا, والد کی پگڑی کو پاؤں تلے روندا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ ان کے لیے پھر مر گئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, ہمارا اس حوالے میں سے تجربہ ہے, ایسے نکاح کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, کبھی بھی کامیاب نہیں. ذلت ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہے, چاہے وہ دعا زہرا ہی کیوں نہ ہوئے, یا کوئی ایسی بچیاں فرض کرے جو والدین کو پسے پشت ڈال کے آتی ہیں, ان کی عزت کو پامال کرتی ہیں, ایسی عورتوں کا, ایسی بچیوں کا ذلت مقدر بنتی ہے. اچھا فرض کریں اب وہ بچی یا وہ بچہ معافی کا طلبگار ہے, تو ان کے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں آج ہمارے ساتھ قاری مدثر صدیق صاحب اور قاری امتیاز قصوری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ویلکم جی آپ مہمانوں کا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور طبیعت صحت مزاج ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان. ناظرین, حالات حاضرہ کے اوپر دعا زہرا کا جو اس وقت کیس بنا کراچی سے, وہ کس طرح مطلب وہ کوڑا نیچے رکھنے آئی اپنے گھر سے اور وہ بھاگ گئی, یا کیا معاملہ, والدین نے یہاں تک کہا کہ وہ اغوا کا کیس تھا, مطلب وہ اغوا ہو گئی ہے. لیکن اس کے برعکس جو کچھ معاملات سوشل میڈیا کے اوپر, پرنٹ میڈیا کے اوپر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قاری مدثر صدیق صاحب, قاری امتیاز قصوری صاحب موجود ہیں. ناظرین, سب سے پہلے تو ویڈیو گیم کے اوپر دوستی ہوتی ہے, اس کے بعد یہ سارا قصہ کس طرف جا رہا ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی وجہ سے اور موبائل کا عام استعمال کرنے کی وجہ سے. اور ہمارے ساتھ قاری مدثر صاحب سے ہم پوچھیں گے, ماں باپ کو چھوڑ کر بیٹیاں گھر سے کیوں بھاگتی ہیں, وجوہات اسباب کیا ہے؟ محمود بھائی, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ہم اس میں کسی ایک جانب جو ہے اس کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے. جی بالکل. یہاں پہ قصور دونوں کا ہے, والدین کا بھی ہے اور اولاد کا بھی ہے. جی. والدین کا قصور اس سلسلے میں ہے کہ والدین جو ہے بچوں کو ایسا ماحول کریٹ کر کے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں بچے. دیکھیں نا کتنی کم سن بچی ہے, والدین کے بقول وہ 14 سال کی بچی ہے, دعا کا 14 سال کی بچی, 14 سال کی بچی, اور اتنا بڑا قدم اٹھایا. پھر یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ اس کی دوستی پب جی کی وجہ سے ہوئی ہے. جی, قانون, پاکستانی قانون کے مطابق تو 18 سال سے پہلے ویسے بھی شادی نہیں پھر بھاگ کے تو وہ ویسے ہی معاملہ خراب ہے. دیکھیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جی بے شک. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہوئے, دیوس آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جی. دیوس کون ہے؟ آپ سرکار نے فرمایا ایسا بندہ جو فحاشی کو اپنے گھر والوں میں دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرتا ہے, ایسا بندہ جو ہے دیوس ہے, اور ایسا بندہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جب آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کے سامنے پب جی کھیل رہی ہے یا دوسری گیم کا سہارا لی, جو پب جی کھیل رہی ہے وہ اور بھی کوئی فحش ویڈیو دیکھ سکتی ہے, یا ایسے اسباب تلاش کر سکتی ہے جو جذبات کو, بچوں کو کمرے الگ دے دیے جاتے ہیں, مطلب آپ جاؤ وہاں پہ ہمیں باتیں کرنے دو, آپ جاؤ جا کے دیکھو. جو ظاہر بات ہے نیٹ اویلیبل ہے کمروں کے اندر, جون سا مرضی آج بچے جانتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں. ایسے سافٹ ویئر جو ہیں اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بولتے ہیں بچے جو کچھ مرضی نکال لیتے ہیں. جی بالکل. جو جذبات کو ابھارنے والے, جب ظاہری بات ہے جذبات ابھرتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے. پھر آپ کو ایسی ایپس ملیں گی جس کے اندر وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے فلانی لڑکی کو اگر چوز کرنا ہے تو آپ یہ کریں, اگر کسی لڑکے کو چوز کرنا ہے تو یہ کریں. اس طرح پھر دوستیاں ہوتی ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ والدین ایسا ماحول دیتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں, اسلامی ماحول دیں, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں ہر ان کی ایکٹیویٹی پہ, وہ اسکول میں جا رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ گھر میں ہے ان کا بھی حال گھر کے اندر کیسا ہے, اگر ہم ہر ان چیزوں پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ قصور بچوں کا اس حوالے سے ہے, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ والد جو بچپن سے لے کے چھوٹی عمر سے لے کے اتنی عمر تک 14-15 سال تک اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل کے آگے بٹھا کے, سائیکل کے اوپر بٹھا کے, مزدوری محنت کر کے خون پسینے کیے وہ اپنی بچی کو پڑھاتا ہے, پھر وہی بچی جو ہے ذرہ برابر بھی احتیاط نہیں کرتی کہ میں والد کی جو ہے عزت کو پامال کر رہی ہوں. اور یہ دیکھیں دعا زہرا کا پیغام دیکھیں حافظ صاحب, وہ کیسا پیغام دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میرے والدین مجھ پہ تشدد کرتے تھے اور اپنے والد کے اوپر اس نے مقدمہ درج کروایا, اور مجھے وہ کہیں اور پہ وہ زبردستی نکاح کروانا چاہتے تھے, اس نے یہ بھی کہا. جی یہ بات انہوں نے زبردستی. تو یہ کیسی بیٹی, مطلب ہم کہتے ہیں کہ اگر گھر والوں کے مطابق بھی ظاہر بات ہے 13-14 سال ہے, تو وہ 14 سال کی جو محنت ہے, گھر والوں کا پیار ہے, وہ بھلا دیا گیا ایک لڑکے کے لیے, پانی پھیر دیا سارا. اچھا جی, قاری امتیاز قصوری صاحب, ایسے واقعات کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے محمود بھائی میں جو بات کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے تو والدین کو ایک ایسا ماحول دینا چاہیے گھر میں، جی جس طرح مدثر صاحب نے بات کی جی کہ گھر میں دینی ماحول ہو. جی جب ماحول ایسا ہم دے دیتے ہیں، ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اور سامنے اسکرین پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلم دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور فلم میں وہ کس طرح لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور لڑکوں کے ساتھ کس طرح پیار ہوتے ہیں، اور یہ سارے ڈرامے جو رچائے جاتے ہیں مکمل ایسے سمجھیں کہ وہ پورے خاندان کی ایک تربیت ہو رہی ہے، وہ خاندان بریفنگ لے رہا ہے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ پاکستانی ڈرامے اور انڈین ڈراموں کا رزلٹ ہے یہ والا؟ یہ پوری دنیا میں جتنے بھی ڈرامے، جب ایک ہے ہی ڈرامہ، جی فلم ڈرامہ، جی جی جسے کہتے ہیں ہم، تو بھائی فلم سنا رہا ہے، تو بھی ڈرامہ دکھا رہا ہے. جب کوئی فلم دیکھے گا تو وہ فلم والے ہی کام کرے گا، جب کوئی ڈرامہ دیکھے گا تو ڈرامے والے ہی کام کرے گا. وہ پھر ڈرامہ چاہے دنیا سے کر لے، چاہے ماں باپ سے کر لے، کسی سے بھی ڈرامہ کر لے. اور امتیاز بھائی یہاں پہ دیکھیں، میں کہنا چاہتا ہوں محمود بھائی، اللہ رب العزت نے یہ آئی اسکینر فٹ کیا ہے. جی بچے جو دیکھتے ہیں وہ عملاً کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ نیٹ کا معاملہ ہے، اب اس کا جو خاتمہ ہے، میں تو سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ جو اقدامات کیے تھے کہ اس طرح کی جتنی یہ گیمز ہیں، پب جی پر پابندی لگائی، لیکن وہ دوبارہ پھر پابندی اٹھا دی گئی. یہ جو پابندی اٹھا دی گئی یہ بہت غلط ہے. ایسی جو خونی کھیلیں اور خونی گیمز ہیں، پب جی کی وجہ سے کتنے قتل ہوئے لاہور میں، ایک ہی بچے نے 9 قتل، اور پھر ایک ہی بچے نے 3 قتل کر دیے، اور خود بھی کچھ ایسا ہوا کہ سوسائڈ کر لیا. بالکل ایسے ہی آئے دن یہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل یہ ایک خونی گیم ہے، جی جی، اور یہ بہت بڑا یہ گناہ والا کام ہے کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے یہ جو کام ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کو اس پہ پابندی لگانی چاہیے. جی جی بالکل. دوسرے نمبر پر والدین کو اپنے بچوں کو محبت دینی چاہیے. میں یہ بہت بڑی کمی سمجھتا ہوں محمود بھائی، محبت ایک پیاس ہے جو اللہ نے ہر دل میں رکھی ہوئی ہے. اگر یہ محبت ہم نہیں دیں گے تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے ہماری اولادیں پھر جہاں سے ان کو یہ محبت ملے گی وہ وہاں جائیں گے. بالکل. اگر ماں بیٹی کو محبت نہیں دیتی تو بیٹی کے دل سینے میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اس میں بھی محبت ہے. اگر باپ بیٹے کو محبت نہیں دیتا، میں کہتا ہوں باپ کو اپنے بیٹوں سے دوست بن کے رہنا چاہیے، ماں کو اپنی بیٹیوں سے سہیلی بن کے رہنا چاہیے، ورنہ وہ پھر دوستیاں تلاش کریں گی مدثر بھائی، ورنہ وہ پھر اس محبت کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کر گزریں گے. آپ دیکھ لیں والدین کو پتہ بھی نہیں اور ان کے ذہن میں بھی نہیں کہ ہماری یہ بیٹی ایسے، وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی تو بالکل چھوٹی ہے، معصوم ہے، وہ بیٹی کراچی سے اکاڑا آ گئی، وہ لاہور آ گئی، اللہ اکبر، عدالت میں چلی گئی، عدالت میں چلی گئی. اپنے باپ، جس باپ نے خون پسینے کی محنت کر کے اور راتوں کو جا کر مزدوریاں کر کے کھلایا پلایا، اس باپ کے خلاف مقدمہ کر رہی ہے. تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کا ماحول وہ درست کرنا ہے. جی جی بالکل بالکل. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو موبائل اور انٹرنیٹ، یہ جتنی بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ جدت جو ہمارے گھروں میں آج کل آ چکی ہے، اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں اور ہمیشہ بچوں کے نگران بن کے رہیں، اور نگران بھی اس طرح بن کے رہیں کہ بچوں کو محسوس نہ ہو. دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں جو بچوں کو خراب کرتی ہیں. پہلی چیز ہے وہ آوارگی. جب بچے آوارہ ہو جاتے ہیں ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں، ہم بچوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں. یہ جو ہماری طرف سے ڈھیل ہوتی ہے نا، یہ بچوں کو خراب کر دیتی ہے. دوسری چیز ہے تشدد. اتنی بھی ڈھیل نہ دیں کہ بچے آپ کے سر پہ چڑھ جائیں، وہ آپ کے خلاف عدالتوں میں پہنچ جائیں، بلکہ یعنی نگرانی بھی کریں. آپ ان کے نگران بھی بنے رہیں. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر معاملے میں اعتدال کریں. اور محمود بھائی، امتیاز بھائی، محمود بھائی، بہت سارے والدین کو دیکھا ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ لوز لینگویج یوز کرتے ہیں، بہت لوز لینگویج. بالکل ظاہری بات ہے وہ تو سیو ہو رہی ہے نا بچے کے. اچھا یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے معاشرے میں، یہ تو ایک الگ کیس ہے، لیکن اس طرح کے معاملات جب شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تب یہ معاملات بنتے ہیں. جی دیکھیے، شریعت نے باقاعدہ طور پر جو اصول وضع کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں جو حکم ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو فوری طور پہ اس کی شادی کر دینی چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو شادی لیٹ ہو رہی ہے، اور بیٹی کو پتہ ہے کہ میری شادی لیٹ ہے، بیٹے کو پتہ ہے میری شادی لیٹ ہے، ڈگری کمپلیٹ ہوگی، پھر گھر بنے گا، پتہ نہیں پھر کب جا کے شادی ہوگی. اچھا گر صاحب، بہت اہم سوال ہے کہ بلوغت اسلام نے کب تک کہا ہے کہ بلوغت اس وقت تک، مطلب کہ لیڈیز کے اوپر جو ہے، لڑکی کے اوپر بلوغت اس وقت، کیونکہ ایک پاکستان کا قانون تو ہے کہ 18 سال. جی جی ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہے ہمارے یہ دنیاوی بنائے ہوئے قوانین. جی جی بالکل. ایک وہ قوانین ہے جو شریعت نے وضع کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. تو عمر بلوغت کی یعنی کوئی خاص سال مقرر نہیں کیے گئے کہ اتنے سال کا یعنی بچہ ہوگا تو یہ عمر بلوغت کو پہنچے گا. اس کے لیے وہ خاص کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں
بتائی گئی ہیں جو ماں باپ بھی جانتے ہیں کہ میری بیٹی اس وقت وہ عمر بلوغت کو پہنچ جائے گی، تو وہ جو خاص نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ جب نشانیاں وہ علامتیں پائی جائیں گی تو وہ عمر بلوغت کو پہنچ چکی ہیں. یعنی کہ 18 سال کو ضروری نہیں ہے 18 سال کوئی مطلب ضروری شریعت کے مطابق. اور وہ محمود تو بھائی قوانین عرب و عجم کا یہ ڈیفرنس ہے ذرا. جی جی ایسے ہی. عرب کے اندر ذرا جلدی بلوغت والا سلسلہ ہو جاتا ہے، وہ ذرا گرم علاقے ہیں، اور جو ہے عجم کے اندر جیسے ہمارے علاقے ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے. ہمارے جو محدثین ہیں، ایک محدث نے یہ کہا ہوا تھا اپنی گھر والی کو کہ جب میری بیٹی عمر بلوغت کو پہنچے تو میں ایک رات اوپر نہیں ہونے دوں گا اس کا فوری نکاح. فوری نکاح کروں گا اس کا، ایک رات بھی اوپر نہیں ہونے دوں گا. اچھا اس بچی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بچی نے اور بچے نے جو کورٹ والا فیصلہ، آپ ہر طرف تو جا رہے ہیں لیکن اس میں مطلب دین سے اتنی دوری کہ پھر یہ نکاح کیسا ہے، مطلب نکاح باطل ہے کیا ہے، یہ تو ذرا کائنڈلی واضح کریں یہ جو نکاح کیا گیا ہے. جی اصل میں محمود بھائی یہ ہے ہماری گھر سے جو تربیت ہے دین کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں رہا نا آج کل اس معاشرے میں. جی تو جو عدالتوں میں دیکھیں بیٹے کو تو جو اجازت ہے وہ تو یعنی نکاح کرتا ہے جا کر، تو اس کے نکاح پر تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن جو شریعت نے بیٹی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. تو ولی باپ بن سکتا ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی بن سکتے ہیں، بھائی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ماموں چاچے وغیرہ وہ بن سکتے ہیں ولی. تو جب باپ کے علم میں نہیں ہے، بھائی کے علم میں نہیں ہے، تو بیٹی گھر سے باہر جا کر نکاح کر لیتی ہے، تو شریعت کے مطابق تو اس نکاح کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. اہمیت ہی نہیں نا. ہم نے امتیاز بھائی حدیث کو چھوڑا، جی آج ہم جو ہے معاشرے کے اندر خرابیوں کا سبب بن رہے ہیں. جی یہی وجہ ہے نا، لا نکاح الا بولی. حدیث نے جو حد لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں. تو اسی ضمن میں ایک واقعہ ضرور ذکر کروں گا. بالکل یہ ان بیٹیوں کے لیے پیغام ہے جو گھروں سے بھاگتی ہیں. ہمارے علاقے میں ایک بچی ہے، وہ پیسے لینے آتی ہے خیرات اور زکوٰۃ کی. 5 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی، اکیلی بہن. اس نے قدم اٹھایا، گھر سے بھاگ گئی اور بھائی لا تعلق ہو گئے. اللہ جانتا ہے خامند بھی بیمار ہے، اللہ نے اولاد بھی نہیں دی، اور لوگوں کے گھروں کے اندر برتن بھی مانجتی ہے اور لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات پہ گزارا بھی کرتی ہے. 5 بھائیوں کی بہن، 5 بھائیوں کی بہن، اور وہ بھائی کروڑوں اربوں میں کھیلتے ہیں. 5 بھائیوں کی بہن، اور وہ اب جو ہے وہ لوارث تقریباً ظاہری بات ہے بھائیوں نے ہاتھ اٹھا لیا. بھائیوں کی عزتوں کو پامال کیا، والد کی پگڑی کو پاؤں تلے روندا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ان کے لیے پھر مر گئی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا اس حوالے میں سے تجربہ ہے، ایسے نکاح کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی بھی کامیاب نہیں. ذلت ایسے لوگوں کا مقدر بنتی ہے، چاہے وہ دعا زہرا ہی کیوں نہ ہوئے یا کوئی ایسی بچیاں فرض کریں جو والدین کو پسے پشت ڈال کے آتی ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتی ہیں، ایسی عورتوں کا، ایسی بچیوں کا ذلت مقدر بنتی ہے. اچھا فرض کریں اب وہ بچی یا وہ بچہ معافی کا طلبگار ہے تو ان کے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اب اس ان کے والدین کو اگر وہ معافی کے طلبگار ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ ہمیں معافی ملنی چاہیے، جی، تو ان کا دوبارہ نکاح ہوگا جی شریعت کے مطابق، کیونکہ وہ ولی پھر ساتھ ہوگا نا، ولی ساتھ ہوگا ماں باپ کی رضا. اگر بچی یہ راضی ہے، خوش ہے کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ ہی نکاح ہے، تو والدین کو کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا والد تو کہہ رہا ہے جی ہم مقدمہ کریں گے، اغوا کا مقدمہ کریں گے، بات آگے بڑھے گی جی، یہ بات آگے بڑھے گی اور ذلت اور رسوائی. اصل میرے خیال سے وہ لبرل اور غیر لبرل اس میں وہ بھی انوالو بالکل ایسے ہی ہے. اب تو دیکھیں سارے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں جی بالکل، اور اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور والد کو جا کے اکسا رہے ہیں، آپ مقدمہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ عدالت میں جائیں، ایسے کریں ویسے. اس سے بہتر جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کو بیٹی کو اور بیٹے کو دونوں کو بٹھایا جائے اور ان کا دوبارہ سے نکاح کر دیا جائے. یہ سب سے بہتر ہے. لڑائی جھگڑے یا عدالتوں میں ایسے ویسے معاملات، بات ہے عزت تو پہلے بڑی پمال ہو چکی ہے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. سوشل میڈیا کے اوپر خبروں کے اوپر والد کی بھی تصاویر آ رہی ہیں، بیٹی کی بھی آ رہی ہے، والدہ کی بھی آ رہی ہے. ذلت کا سامان تو بن چکا ہے. اب بہتر اس کا حل تو یہی ہے. باپ کے سر میں خاک ڈال دی. وہ جو مہدی کاظمی کراچی کا رہنے والا جس کی یہ بیٹی ہے دعا زہرا، تو وہ باپ اس قدر پریشان ہے اور ماں بھی اس قدر پریشان ہے. وہ میں نے دیکھا پریس کانفرنس میں ان سے بات نہیں ہو رہی، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں بات. حالانکہ وہ صحافی اینکر جو ہے وہ اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن ان کے کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ کوئی جواب، جس کی عزت ہی نہیں رہی. محمود بھائی یہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال سے جو ہے نا میڈیا والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں نا دونوں کے چہرے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ بیٹے کا چہرہ بھی سامنے لے کے آ رہے ہیں.
اصل میں وہ لڑکا مسئلہ دوسرا آ گیا تھا نا، وہ اغوا والا معاملہ تھا، اس میں تو یہ چیز پھر واضح ہوگی کہ بیٹی کس طرح کی ہے، پھر عام ہوگی نہیں، جب والدین کا چہرہ تو نہیں دیکھے نا، والدین خود آ رہے ہیں جی، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، والدین خود آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے پہلے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں نا میڈیا والے، تو پھر ہی ایسا ہوتا ہے. یہ بھی ظاہری بات ہے، یہ تو ہے بالکل. جی ناظرین، دعا زہرا کے کیس میں اہم پیش رفت جو معاملات آپ نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، قاری مدثر صدیق صاحب، قاری امتیاز قصوری صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، جس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ بچیوں کی اس وقت تربیت سب سے اہم ہے، اور بچوں کی اگر وہ معافی کے اس وقت طلبگار ہیں ان کو بٹھا کے دوبارہ نکاح کروا دیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے، عزت پامال بھی نہیں ہوگے اور مسائل بھی نہیں بنیں گے. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.